15, 16 اور 17 محرم الحرام بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں رب تعالیٰ کا کون سا ایسا ذکر پاک ہے جسے کرنے سے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، رزق اور دولت میں بے پناہ برکت ہوگی، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی حاصل ہوگی اس عمل کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ اولاد کی نعمت سے رب تعالیٰ سرفراز کرے گا، غم اور پریشانی سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ علم میں اضافہ ہوگا، یادداشت مضبوط ہوگی، اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس عمل کے، اس ذکر پاک کو پڑھنے کے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی ذکر کیا جائے، کوئی بھی نیک اعمال کیا جائے تو ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو رب تعالیٰ پہاڑوں کو توڑ کر اس میں سے رستہ بنا دے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دریا میں سے بھی آپ کو رستہ عطا کرے گا۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے گا۔ ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، کسی کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے رو کر مانگے، رب تعالیٰ بے پناہ انعامات سے مستفید فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا ذکر پاک سورۃ الکوثر اور استغفار پر منحصر ہے۔ سورۃ الکوثر بڑی ہی بابرکت سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت حوض کوثر عطا کرنے کی بشارت دی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اگر آپ بھی حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں بروز قیامت، تو یہ سورت آپ کے لیے بڑی ہی بابرکت ثابت ہوگی۔ جو شخص یہ سورت مبارک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے انعامات سے اس بندے کو مستفید فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک میں واضح کر دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سورت مبارک کو اگر 15، 16 اور 17 محرم الحرام بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے۔ رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں، عروج اور ترقیاں ملیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں سے رب تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو جنت بھی عطا کرے گا، حوض کوثر بھی عطا کرے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ضرور ہوگی۔ اتنی زیادہ سعادتیں اگر سورۃ الکوثر پڑھنے سے ہمیں مل جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اور دنیا میں رہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنے زیادہ انعامات ہیں سورۃ الکوثر پڑھنے کے۔ اور سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت مبارک ہے، بچے بچے کو آتی ہے، اور اس سورت کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے، ہر رحمت سے، ہر فضل اور کرم سے رب تعالی ہمیں ضرور مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آپ دنیا کی ہزاروں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یا ہزاروں انعامات اور فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس ذکر پاک کو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور بدھ کے دن یہ نفل جس وقت پڑھنے ہیں اسی وقت میں آپ نے جمعرات کے دن بھی پڑھنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھنے ہیں، یعنی تینوں دن میں 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اور یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، خواہش ہے، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ آپ کی ایک حاجت ہے یا 10,000 حاجات ہیں یا 50,000 حاجات ہیں، آپ نے بس ان حاجات کو، ان باتوں کو، ان مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر بما بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا عَشَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورت مبارک کو صرف 41 مرتبہ پڑھنے اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے، پھر 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ذکر کرنے اور 7 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو پڑھنا ہے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، مراد ہے، خواہش ہے، اللہ سے التجائیں کریں۔ مولا میری فلاں حاجت ہے، فلاں مراد ہے، فلاں خواہش ہے، سورۃ الکوثر کے وسیلے مولا میری وہ حاجت پوری کر دے، وہ خواہش پوری کر دے، حاسدوں کے حسد سے بچا، جادو جنات کے وار سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اگر اس سورت مبارک کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، چاہے 41 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے جو بندہ باوضو حالت میں سوئے گا 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ضرور نصیب کرے گا۔ تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو رات سونے سے پہلے اس ذکر پاک کو ضرور کریں۔ حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں یہ ذکر پاک کر کے اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ دنیا کے تمام مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے، آخرت کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، دنیا کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا پر انشاءاللہ آج کن کے فیصلے ضرور فرمائے گا۔ اور جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر رب تعالی سے مانگے، وسیلہ محمد والے محمد شہداء کربلا کا صدقہ دے کر رب تعالی سے مانگے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی اولاد نہیں، وہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور وہ چاہتے ہیں رب تعالیٰ انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا کرے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس ذکر پاک کو کر کے اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، رب تعالیٰ انہیں نیک و صالحہ اولاد امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے، تو اسے چاہیے اس سورت مبارک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، وہ خود بھی پڑھے، اس کے گھر والے بھی پڑھیں، انشاءاللہ بفضل خدا جتنی کثرت کے ساتھ یہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک ضروری بات سنتے چلیں، کسی بھی قرآنی وظیفے یا تلاوت کے بہترین نتائج کے لیے پنجگانہ نماز کی پابندی سب سے پہلی شرط ہے، تو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، کامل یقین سے یہ عمل، یہ ذکر پاک کریں تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے، اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔